بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر انہوں نے بحر قلزم کے شمالی حصے کو، سمندر کو پار کیا، بحر احمر کے شمال کے حصے کو پار کر کے جزیرہ نما سینا میں قدم رکھا، وادی سینا میں، تو اس میں جو حالات پیش آئے، جو واقعات پیش آئے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل فرعون کے چنگل میں تھے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے کوئی شریعت لے آئیں، کوئی احکام لے آئیں جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو شریعت عطا کی جائے گی، احکام دیے جائیں گے، طریقہ بتلایا جائے گا عبادتوں کا۔ جب بنی اسرائیلیوں کو فرعون کی پریشانیوں سے اطمینان نصیب ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمارے لیے کوئی آسمانی شریعت احکامات بتلائیں جس پر ہم دل جمعی کے ساتھ عمل کر کے دکھلائیں گے اور عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ آ جائیں کوہ طور پر، شروع میں 30 دنوں کے اعتکاف کے لیے آپ آئیں، وہاں رات اور دن عبادت میں مشغول رہیں، اور پھر ہم آپ کو شریعت عطا کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع میں تشریف لے گئے۔ جب 30 دن پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 دن
اب کر لو، یعنی 10 دن اور بڑھا لو۔ چنانچہ 40 دن ہونے کے بعد، 40 دن رات دن عبادت میں مشغول ہونے کے بعد اللہ سے ہم کلامی ہوئی، گفتگو ہوئی، اور جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی جس کی بنیاد پر ان کو کلیم اللہ سے بات کرنے والا کہا گیا، وہ بات اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے فریاد کی کہ اے اللہ، جس اللہ سے بات کر کے اتنا مزہ آیا، اگر اس کا دیدار بھی کر لیں گے تو اور بات میں بھی کشش ہو جائے گی اور بھی لطف آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں فانی آنکھوں سے دیدار کی سکت نہیں ہے، لہذا میرا دیدار تو نہ کر سکو گے، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں۔ جب پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کے اثرات ڈالے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کو دیکھا تو وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو برداشت نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آیا اپنی درخواست پر اللہ کے دربار میں معذرت کی۔ بہرحال یہاں یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ ان آیات میں شروع میں یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے لیے کوہ طور پر 30 دن کی مدت مقرر کی گئی تھی، لیکن بعد میں یہ مدت بڑھا کر 40 دن کر دی گئی کہ آپ اعتکاف کریں، شب و روز عبادت اور دعا میں مشغول رکھیں، روزہ رکھیں اور سارا وقت اللہ کی یاد میں گزار دیں۔ اس 1 ماہ کی مدت پر بعد میں 10 دن کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ قرآن میں تو اس کی وجہ نہیں بیان کی گئی، البتہ قرآن کی ایک تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ سے ان کو بات کرنی تھی، اور اس 1 ماہ کے اعتکاف میں وہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے، تو 1 ماہ چونکہ عبادت کے اندر مشغول رہے، دن میں روزہ رکھتے، رات میں اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، تو 1 ماہ کے روزے کی وجہ سے منہ میں بھوک کے کچھ اثرات محسوس ہوئے، اور سوچا کہ اب بات اللہ سے کرنی ہے، کہیں ایسا، اور اللہ خوشبودار ذات، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے 1 ماہ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے منہ میں بو کے یا معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ بات کرتے وقت اللہ کی ذات کو تکلیف پہنچ جائے۔ جب 30 دن گزرے اور اللہ سے بات کرنے کی بات آئی تو انہوں نے فوراً ایک بوٹی کو چبا لیا جو خوشبودار تھی، افطار کر لیا۔ فوراً اللہ نے وحی کر کے ٹوکا کہ تم نے ہم کلامی سے پہلے، بات کرنے سے پہلے روزہ کیوں افطار کر لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ بتلائی کہ باری تعالیٰ، مجھے عار لگا کہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، کہیں میرے روزے کی، معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے کہیں آپ کی ذات کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ نے فوراً کہا اس مدت کو بڑھا کر کے اب آپ یہاں 40 دن رکیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو، یہ اس کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، لہذا اب ہمیں پسند ہے آپ 10 دن اور اعتکاف کریں۔
بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت جس کا یہاں تذکرہ بھی ہے کہ 30 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دی۔ اس طرح یہ چلہ پورا ہوا۔ علماء امت نے کسی کام کی استقامت کے لیے 40 دن کو یہیں سے لیا، اور تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ کسی کام پر استقامت حاصل کرنے کے لیے عموماً یہ مدت مفید ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کوہ طور پر پہاڑ پر ایک چلے کی مدت خاص ریاضتوں اور عبادتوں کے ساتھ مکمل کی۔ لکھا ہے کہ ذی قعدہ کا پورا مہینہ تھا اور ذی الحجہ کا 10 دن تھا۔ بہرحال اس دوران جب وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے، بنی اسرائیل کی نگرانی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کی اور کہا کہ تم میرے پیچھے بنی اسرائیل کے نگراں رہنا، ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واہی تباہی میں پھنس جائیں، کیونکہ وہ جو مدتوں تک مصر میں فرعون کے ساتھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر شیطانی اثرات ان کے اوپر غالب آ جائیں، کیونکہ وہ فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اس لیے اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے۔ 40 دن کی جب میعاد پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، تو عجیب سرور اور نشاط حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزہ آیا، لطف آیا، دیدار کی اللہ کی خواہش پیدا ہوئی، اور فرمایا اور یہ دل میں سوچا کہ جس اللہ سے بات کر کے اتنا لطف آیا ہے، اگر جس اللہ سے بات کر کے اتنی شادمانی ہوئی ہے، اگر اس کا دیدار بھی ہو جائے گا تو نہ جانے کتنا لطف آئے گا اور کتنا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ فریاد کر دی کہ اے اللہ، آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تاب نہ لا سکو گے، دنیا میں کسی مخلوق کو جو فنا ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قوت، یہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ رب العالمین کے دیدار کو برداشت کر سکے۔ پھر فرمایا اچھا پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ذات کی تجلی کی جھلک اس پر ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ جیسی مضبوط اور سخت چیز اس کو برداشت کر سکے تو ممکن ہے کہ تم کو بھی تحمل ہو جائے، اور اگر برداشت نہ کر سکے تو یہ سمجھ لینا کہ جو چیز پہاڑ جس چیز کا تحمل نہ کر سکے، تو انسانی آنکھیں جو کمزور ہیں وہ کہاں اس کتاب کو لا سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ نے تجلی فرمائی، فوراً پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہو جانا، اور ہوش میں آنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور اقرار کرنا کہ واقعی اے رب، آپ کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، یہ ختم ہو جانے والی آنکھیں آپ کو دیکھ نہیں سکتی اور آپ کے دیدار کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اس کا اقرار کیا، اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یہ پورا مضمون اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں، پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی۔
اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 راتیں ہو گئیں۔ اور موسیٰ اس دوران جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو موسیٰ نے اپنے بھائی سے کیا کہا، اس کا تذکرہ، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد فساد پھیلانے والے لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا، اللہ نے بات فرمائی، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ گویا کہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں تو ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کرا دیا کہ انسانوں میں تو کہاں، پہاڑوں میں بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکے۔ فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے فلما تجلی ربہ للجبل، جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، جعلہ دکا، ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے اللہ آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں آپ کو اے اللہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا